من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالحق انزلناه اور حقی کے ساتھ نازل کیا ہم نے اس قرآن کو وبالحق نزل اور حق ہی لے کر نازل ہوا ہے وما ارسلناک اور نہیں بھیجا ہم نے تمہیں الا مبشرا و نذیرا مگر بشارت دینے والا اور متنبع کرنے والا بنا کر وقرآنًا فرقناه اور نازل کیا ہے ہم نے اس قرآن کو واضح مضامین کے ساتھ لتقرأه علی الناس تاکہ پڑھ کر سناؤ تم اس سے انسانوں کو علی مکث ٹھہر ٹھہر کر ونزلناه تنزیلا اور نازل کیا ہم نے اس کو بتدریج قل ان سے کہہ دیجئے آمنوا به کہ ایمان لاؤ اس پر او لا تؤمنوا یا نہ لاؤ ایمان تم ان الذین یقیناً وہ لوگ اوتوا العلم جن کو دیا گیا تھا علم من قبلی اس سے پہلے اذا یتلی علیہم جب تلاوت کیا جاتا ہے یہ ان کے سامنے یخرون تو گر جاتے ہیں للاذقان سجدا وہ ٹوڑیوں کے بل سجدے میں ویقولون اور پکار اٹھتے ہیں سبحان ربنا پاک ہے ہمارا رب ان کان وعد ربنا لمفعولا یقیناً ہے وعدہ ہمارے رب کا ضرور پورا ہو کر رہنے والا وَيَخِرُّونَ اور گر پڑتے ہیں وہ لِلْأَذْقَانِ منہ کے بل یبکون روتے ہوئے وَيَزِيدُهُمْ اور اضافہ کرتا ہے یہ کلام خشوعا ان کے خشوع میں۔ یہ بات ابتدا میں بتائی گئی تھی کہ مکی صورتوں کے اندر زیادہ تر عقائد کی بات ہوتی ہے، اللہ پر ایمان لے آؤ توحید کا ذکر ہوتا ہے، رسول پر ایمان لے آؤ رسالت کا ذکر ہوتا ہے، قرآن پر ایمان لے آؤ قرآن کی بات ہوتی ہے، ایمان بالیوم الآخرہ آخرت پر ایمان لے آؤ۔ چونکہ مکی صورت کے اندر زیادہ تر لوگوں کو دعوت دی گئی کہ لوگ مسلمان ہو جائے، تو مکی صورتوں کے اندر زیادہ تر عقائد کی بات ہے۔ مدنی زندگی کے اندر حضور کے زیادہ تر جو معاملات ہوئے وہ غزوات ہے، وہاں پر آپ پر پھر احکامات اترے ہیں، یہ احکام جو ہے نا یہ پورا کرے۔ تو آج کے درس کے اندر عقائد میں سے جو تیسرے نمبر پر ہے قرآن پر ایمان لانا، اس کا ذکر ہے، اس کی صداقت کو اللہ بیان فرماتے ہیں۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ اور حق ہی کے ساتھ نازل کیا ہم نے اس قرآن کو، وَبِالْحَقِّ نَزَلَ اور حق ہی لے کر نازل ہوا ہے۔ فرشتہ اس کو لے کر امام الانبیاء علیہ السلام کے پاس لے کر آئے ہیں، درمیان میں شیطان کا عمل دخل نہیں ہوا، رحمان کی طرف سے بواسطہ جبریل ڈائریکٹ امام الانبیاء علیہ السلام کے پاس 23 سالہ زندگی کے اندر یہ قرآن اتارا گیا ہے۔ اور اتنا زبردست نظام روایت میں آتا ہے کہ جب وہی امام الانبیاء علیہ السلام پر اترتی تھی تو جہاں سے وہی شروع ہوتی یعنی آسمانوں سے امام الانبیاء علیہ السلام تک درمیان میں جتنا یہ خلا ہے فرشتے قطار میں کھڑے ہوتے تاکہ شیطان دخل اندازی نہ کر سکے۔ اتنے محفوظ طریقے سے یہ قرآن اتارا گیا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اور نہیں بھیجا ہم نے تمہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم الا مبشرا مگر بشارت دینے والا ونذیرا اور متنبی کرنے والا بنا کر۔ آپ کی دو ڈگری، آپ بشارت بھی جنت کی بشارت کہ جو ایمان لے آئے گا اس کو جنت میں یہ مقام ملے گا، اور جہنم سے ڈرانا ہے لوگوں کو۔ لوگ سرکش ہو جاتے ہیں، ان کو جہنم سے ڈراؤ کہ مرنے کے بعد عذابات بھی ہے، مرنے کے بعد کہ جہاں تم صرف جنت کی بشارتیں سناتے ہو تو لوگ کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے، دنیا میں بھی مزے ہیں، مرنے کے بعد بھی حوری منی اور کیا ہے، لہٰذا جو مرضی ہے کرو۔ یہاں ان کو ذرا ڈراؤ کہ دوسری طرف جہنم بھی ہے، بڑے بڑے عذابات ہے، جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہے، خچر جتنے بڑے بڑے بچھو ہے، بڑے بڑے اژدہا ہے، یہ خدا کا عذاب اس پر جو نافرمان لوگ ہوں گے وہاں جائیں گے۔
پھر وہ کہے گا کہ او میں نے جو سود لیا ہے تو میں نے تو دوسری طرف جانا ہے، میں نے جو بدکاری کی ہے تو یہ دوسرا نظام بھی ہے، یہ دوسرا نظام بھی ہے۔ اس لیے پیغمبر بشارت دینے والی بھی ہے اور ڈرانے والی بھی ہے، دونوں طرف سے ڈرایا ہے۔ ہمارے یہاں ایک مبلغ ہے، وہ لوگوں سے توبہ کراتے ہیں، وہ صرف توبہ کر دو معاف ہو جائے گی۔ ہمارے مولانا طاہر جمیل صاحب رائے میں لوگوں سے توبہ کراتے ہیں کہ آپ توبہ کر لو 3 دفعہ تو یہ آسمان کے فرشتے بھی گواہ ہو جائے تم بخشائے ہو۔ مولانا سعد صاحب اللہ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے پھر وہاں بیان کیا، کہا ایسے معاف نہیں ہوتے، اس اجتماع میں تو بڑے بڑے نافرمان بھی آتے ہیں جنہوں نے لوگوں کے حقوق کو غصب کیا ہے، قرآن نے توبہ کے شرائط بیان کیے ہیں، لوگوں کا حقوق غصب کیا ہے، وہ ساری رات اپنی ناک رگڑتے رہے کہ یا اللہ میری توبہ، شریعت نے بتایا اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ جس نے نماز قضا کی ہے وہ ساری زندگی ناک رگڑتا رہے یا اللہ میری توبہ، اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اس کا طریقہ پیغمبر نے بتایا ہے کہ یہ نماز کو قضا کر لے، قضا کرنے کے بعد کہے یا اللہ میری توبہ، پھر اس کی توبہ قبول ہوگی۔ ڈائریکٹ ہم یہ کہے کہ تم توبہ کرو، میرے توبہ کرنے سے تم سب بخشائے ہو، یہ تو قرآن کے خلاف ہے اور حدیث کے خلاف ہے۔ یہ تو لوگ کہیں گے ہم ساری عمر جو مرضی ہے کرے پورا سال، آخر میں جا کر ہماری توبہ جو ہے نا وہ قبول کروا دیں گے۔ ایسا توبہ نہیں، شریعت ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اور نہیں بھیجا ہم نے تمہیں إِلَّا مُبَشِّرًا مگر بشارت دینے والا، وَنَذِيرًا اور ڈرانے والا۔ یہ کہتے ہیں مولوی صاحب ڈرانے والی بات مت کرو۔ یہاں حاجیوں کا پروگرام تھا صاحب والی مسجد میں وہاں گیا، انہوں نے کہا آپ بات کرو، میرے حج تو تم نے کر لیا ہے، حج کے بعد آ کر اب تم نے زندگی تبدیل کرنی ہے، یہ ساری عمر یہ فضائل مت سناؤ کہ حاجی حج کر لے تو اس کو یہ ملے گا، حاجی کو بتاؤ کہ یہاں تم نے کام کرنے ہیں۔ جب میں نے وہاں آدھا گھنٹہ تقریر کی، ایک بابا بیٹا کو کہتے مولوی صاحب تو سب بش ڈرایا ہے۔ میں نے کہا ڈرایا اس لیے ہے کہ تم یہاں آ کر وہ کرتوت نہ کرو، اس لیے فرمایا جو حج پہ جائے اور واپس آ کر اس کی زندگی تبدیل ہو تو سمجھو کہ یہ اس کا حج قبول ہے، اور اگر آ کر اس نے پہلے سے زیادہ جو ہے وہ چوری تیز کر دی ہو تو سمجھو کہ پروگرام ٹھیک نہیں ہے، پروگرام ٹھیک نہیں ہے۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ اور نازل کیا ہم نے اس قرآن کو واضح مضامین کے ساتھ۔ اس سے واضح مضامین اور کیا ہوں گے، اتنے آسان، ایک چرواہے کو آپ بٹھاؤ نا وہ بھی سمجھتا ہے۔ لِتَقْرَأُوهُ عَلَى النَّاسِ تاکہ پڑھ کر سناؤ تم اس سے انسانوں کو، عَلَى مُقْسٍ ٹھہر ٹھہر کر، وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا اور نازل کیا ہم نے اس کو بتدریج، ایک دفعہ نازل نہیں کیا، 23 سال زندگی میں بقدر ضرورت ہم اس کو اتارتے رہے۔ کتنا خوشبخت جگہ ہے وہ جہاں قرآن اترا ہے، پیغمبر کے پاؤں لگے ہیں۔ اسے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دیگر حضرات جب وہاں جاتے تھے تو اپنی جوتوں کو اٹھا لیتے تھے، جوتوں سمجھ نہیں، پتہ نہیں کس جگہ ہمارے پیغمبر کا پاؤں لگا ہوگا۔ اور قضائے حاجت کے لیے جب جاتے تھے دور دراز جاتے تھے، باہر نکل کر وہاں جا کر قضائے حاجت کرتے تھے۔ اب تو حرم کے حدود میں باتھ روم بنائے گئے، حرم کے حدود کے اندر ہوٹل بنائے گئے، ان پر خدا کا عذاب نہیں آئے گا۔ یہ ایسا ہے جیسے آپ مسجد کے کسی حد میں جو ہے وہ باتھ روم بنا دو، یا مسجد کے کسی حد کے اندر آپ ہوٹل بنا کر اس کو کرایہ پہ دو۔ موطا امام مالک حدیث کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے جو حرم کے حدود میں کوئی جگہ کرایہ پر بنا کر دے گا اور اس کا کرایہ وصول کرے گا، یہ ایسا ہے جیسے اپنے پیٹ کے اندر انگارے ڈال رہا ہے۔ اور حرم کے حدود علماء نے لکھا ہے کہ مسجد نمرہ کی جو دیوار ہے اس کو اگر آپ اگلی جانب گرا دو تو وہ حدود حرم میں گرتی ہے، اور اگر آپ اس کو پچھلی جانب گرا دو تو وہ حدود حرم سے باہر گرتی ہے۔ اب جو لوگ حج پر گئے انہوں نے مسجد نمرہ دیکھ لیا کتنا دور ہے وہ، اور اس کے مقابلے میں جب آپ مسجد حرام سے نکلتے ہیں تو متصلاً ہوٹل بنائے گئے ہیں، اور اس کے 30ویں منزل پر اور 10ویں منزل پر ٹی وی لگی ہوئی ہے اور لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، اور بیت اللہ بالکل نیچے ہیں،
اور جس وقت نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ادھر ہی نیت باندھ لو، یہ بھی حرم کے حدود ہے۔ نماز تو تم حرم کے حدود میں پڑھنا چاہتے ہو، یہ حرم کے حدود ہے، تو حرم کے حدود میں کون سا ٹی وی رکھنا، یہ کون سے جو ہے نا مفتی نے فتویٰ دیا ہے؟ اس لیے حضور نے فرمایا آخری زمانہ آئے گا، عرب میں یہود اور نصارہ قابض ہو جائیں گے، یہ عرب کے شیخ غلام بن جائیں گے۔ فرمایا ارض الخراسان سے اللہ لشکر اٹھائے گا، یہ جو ہمارا پاکستان کا اور افغانستان یہ جو خطہ ہے یہاں سے اللہ لشکر اٹھائے گا، اور وہ آ کر یہود اور نصارہ سے اس جگہ کو خالی کروائیں گے۔ حرم کے حدود ہے، آپ وہاں جاؤ، یہاں میرا پیغمبر یہاں آپ نے چکر لگائے ہیں، بیت اللہ کے ارد گرد طواف، اسی بیت اللہ کے ارد گرد پیغمبر نے طواف کیا ہے، اسی بیت اللہ کے ارد گرد صحابہ نے طواف کیا ہے، دیگر انبیاء نے طواف کیے ہیں۔ آپ ذرا اس نظریے کے ساتھ وہاں چکر لگاؤ، اور پھر جب وہاں جاتے ہو حجر اسود کے اوپر تو یہ اس کا استحضار ہو کہ میرے پیغمبر نے فرمایا جو اس کو بوسہ دے گا حشر کے میدان میں اللہ اس کو زبان دیں گے اور وہ شخص کے حق میں سفارش کرے گا۔ اور پھر جب آپ اس پر منہ رکھتے ہو تو ذرا یہ تصور کرو، اب وہ ٹکڑیاں ہیں یعنی ٹوٹ گیا تھا وہ، تو تصور کرو کہ میرے پیغمبر کے ہونٹ کس جگہ لگے ہوں گے، پھر آپ اس کا بوسہ لو، آپ کو اور مزہ آئے گا آپ کو۔ قُلْ آمِنُوا بِی، ان سے کہہ دیجئے کہ آپ ایمان لے آؤ، او لا تؤمنوا، یا ایمان نہ لاؤ۔ 10,000 صحابہ جو ہے حافظ قرآن تھے، 10,000 صحابہ، اور ایک موقع کے اوپر مسیلمہ کذاب نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کے خلاف لشکر بھیجا، تو اس میں 1200 یا 1400 صحابہ جو ہے وہ شہید ہوئے، حافظ قرآن تھے، شہید ہو گئے۔ اور اس لڑائی کے اندر 27,000 یا ایک روایت کے مطابق 40,000 لوگ جو ہے وہ مارے گئے۔ یہ قادیانی، غلام احمد قادیانی اور مسیلمہ کذاب یہ دونوں برابر تھے، مسیلمہ کذاب نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور غلام احمد قادیانی نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ قُلْ آمِنُوا بِی، ان سے کہہ دیجئے کہ ایمان لاؤ اس پر، او لا تؤمنوا، یا نہ لاؤ تم۔ ان الذین اوتوا العلم، یقیناً وہ لوگ جنہیں دیا گیا تھا علم، من قبل، اس سے پہلے، اذا یتلیٰ علیہم، جب تلاوت کیا جاتا ہے یہ ان کے سامنے، یخرون للاذقان سجدا، تو گر جاتے ہیں وہ ٹوڑیوں کے بل سجدے میں، روتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے۔ آپ قرآن کا ترجمہ آتا ہو، قرآن کا مفہوم سمجھ میں آتا ہو، آپ پڑھتے جاؤ، یہ مضمون اللہ بیان کر رہا ہے، کیا عالیشان کتاب ہے، آپ بڑے سے بڑے عربی دان کو لے آئے، اس جیسا کلام پیش نہیں کر سکتا۔ اور آپ نے عرب میں دیکھا ہوا حرم میں عبد الرحمن سدیس جب آتا ہے اور وہ قرآن پڑھتا ہے، کیا کمال کا قرآن پڑھتا ہے۔ اور جب وہ جہنم کی بات جہاں آتی ہے، عذاب کی بات جہاں آتی ہے تو وہاں روتا ہے، ہچکیاں شروع ہو جاتی ہے۔ اسے حضور کے بارے میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب قرآن پڑھتے تو عذاب کی آیت پر آپ روتے، قرآن نے بتایا جہنم کا عذاب کہ آپ روتے، جہاں نعمتوں کی بات آتی تو آپ خوش ہو کر اس کو پڑھتے تھے۔ اور عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، آپ سورہ یوسف تلاوت کر رہے، انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، یہ آیت صحابہ فرماتے ہیں ہم آخری صف میں کھڑے ہوتے تھے، ہچکیوں کی آواز پیچھے آتی تھی، وہ قرآن کو سمجھتے تھے، وہ قرآن کو سمجھتے۔ میرے بھائی نے یہاں نماز پڑھی، اس کی آواز بڑی خوبصورت تھی، تو ایک حاجی صاحب تھے حبیب اللہ کا، وہ آئے میرے پاس، آنکھوں سے آنسو تھے، بعض لوگوں کو ہنسی بھی جلدی آتی ہے، رونا بھی جلدی آتا ہے، تو مجھے کہتے ہیں مولوی صاحب نے سورہ یوسف پڑھی، مزہ آیا، جیسے فاروق اعظم فجر کی نماز میں جو ہے پڑھا کرتے تھے۔ میں نے کہا حاجی صاحب فاروق اعظم کے پیچھے کتنی نمازیں پڑھی ہے آپ نے کہ آپ کہتے ہو اس طرح مزہ آیا۔ اچھا جی، وَيَقُولُونَ، اور پکار اٹھتے ہیں، یہ جو قرآن پڑھتے ہیں نا یہ لوگ پکار، سبحان ربنا، پاک ہے ہمارا رب، ان کان وعد ربنا لمفعولا، یقیناً ہے وعدہ ہمارے رب کا ضرور پورا ہو کر رہنے والا، خدا کا وعدہ ضرور پورا ہو کر رہتا ہے۔
جو وعدے کیے ہیں نا مرنے کے بعد بھی دنیا کے اندر بھی ضرور پورا ہو، یہ ہمارے سامنے آئے گا۔ آج موقع ہے، آج موقع ہے، اس کتاب سے مزے اڑاؤ اور اس کتاب کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ مبادا وہ وقت آ جائے کہ اس کے حروف اٹھا لیے جائے، مبادا وہ وقت آ جائے علماء اٹھ جائے، تمہیں پڑھانے والا سکھانے والا کوئی نہ ہو، مبادا وہ وقت آ جائے کہ موت تمہاری اوپر مسلط ہو جائے، پھر تم کہو گے کاش ہم اس کو سیکھ لیتے، دنیا میں پھر نہیں آ سکتے۔ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ اور گر پڑتے وہ منہ کے بل، یبکون روتے ہوئے، وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا اور اضافہ کرتا ہے یہ کلام ان کے خشوع میں۔ اس لیے روایت میں آتا ہے کہ جو آدمی خدا کے خوف سے رویا ہوگا، اگرچہ مکھی کے سر کے برابر آنکھوں سے قطرہ نکلا ہو، فرمایا اس چہرے پر اللہ جہنم کی آگ کو حرام فرمائیں گے۔ دوسری وہ دو آنکھیں روایت میں آتا ہے جو اللہ کے راستے میں جاگی ہو اور یا خدا کے سامنے کھڑے ہو کر اس کے آنسو جو ہے وہ نکلے ہو، فرمایا اس پر جہنم کی آگ کیا ہے، حرام ہے۔ جو اللہ کے راستے میں نکلا ہو اور اللہ کے راستے کا گرد و غبار اس پر لگا ہو، ہمارے جماعت کے ساتھی کہتے ہیں نا، یہ حدیث بیان ہے، اللہ کے راستے کا گرد و غبار اس پر پڑا ہو، کیا مقام ہے اللہ کے راستے کا، فرمایا کہ اس پر بھی اللہ جہنم کی آگ کو کیا کر دیتے ہیں، حرام کر دیتے ہیں۔ اب ذرا ہم میں سے ہر شخص دیکھے کہ ہم اتنی عمر گزر گئی ہے، ہم کتنی دفعہ خدا کے سامنے کھڑے ہو کر روئے ہیں۔ آیا ہمارے آنکھوں سے کوئی کبھی آنسو نکلے ہیں خدا کے خوف کی وجہ سے؟ کبھی ہم نے سوچا ہے ہم نے مرنا ہے، خدا کے سامنے جانا ہے، اپنا نامہ اعمال پیش ہوگا اور اس کے مطابق ہم نے حساب دینا ہے؟ دنیا کے بارے میں تو صبح اٹھتے ہوئی دنیا کی سوچ ہے، رات کو سوتے ہوئی بھی دنیا کی سوچ ہے، مرنے کے بعد کی سوچ جو ہے وہ ہم کب کریں گے؟ تو یہ بار بار ہمیں بتایا جا رہا ہے، بار بار ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ فَسَوْفَ تَرَىٰ إِذَا انْكَشَفَ الْغُبَارُ أَفَرَسٌ تَحْتَ رِجْلِكَ أَمْ حِمَارٌ جب آنکھ بند ہو جائے گی پتہ چل جائے گا گدھے پر سوار تھا یا خچر پہ سوار تھا، صحیح راستے پہ جا رہا تھا یا غلط راستے پر جا رہا تھا۔ گھروں میں بھی اپنے اولاد کو قرآن پڑھاؤ بھائی، اور خود بھی اس کو سیکھنے کی کوشش کرو، اپنی عورتوں کو بھی سکھاؤ، اپنے عورتوں کو بھی سکھاؤ۔ آپ کو تو اللہ نے موقع دیا ہے، میں دن کو نہیں ہوتا مدرسے میں، گھر میں کوئی نہیں ہوتا، بہت ساری بچیاں اس گلی سے آتی ہے ترجمہ پڑھتی ہے، اپنے مستورات کو بھیجو یہاں قرآن کا ترجمہ پڑھے، مسائل سیکھے۔ آپ کو تو اللہ نے یہاں یہ ماحول فراہم کیا ہے اور کبھی انکار نہیں ہے، آپ جس ٹائم بھی آئے سیکھنے کے لیے کبھی عالم آپ سے انکار نہیں کرے گا کہ بھائی دوسرے ٹائم پہ آ جاؤ، سکھاتے ہیں۔ دنیا کا کون سا ادارہ ایسا ہے جہاں 24 گھنٹے اس طرح کا ماحول آپ کو فراہم ہو؟ وہ پڑھانے کی بات بعد میں کرتے ہیں، فیس کی بات پہلے کرتے ہیں، جبکہ آپ کو مدارس کے اندر، مساجد کے اندر علماء کے ہاں یہ نظام ملے گا کہ وہ آپ کو پہلے کہیں گے کہ اگر آپ پڑھنے کی کوشش کرو، پڑھنے کی کوشش کرو۔